قوم کو لے کر کے باہر آئے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی تھی، وہ اپنے پیروں کو اوپر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کر رہی تھی۔ حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے پانی کی جو دعا کی تھی اس کا ذکر موجود۔ یہ کب ہوا تھا، کس وقت کی یہ بات ہے اور کس علاقے میں یہ معاملہ پیش آیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جب مصر سے واپس آ گئے تھے تو فرعون اور اس کا پورا لشکر بحر قلزم میں غرق ہو چکا تھا۔ تو کوہ سینا کی وادی میں جب وہاں پر بہت تیز دھوپ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ ان کے لیے مہیا کر دیا اور کھانے پینے کے لیے من اور سلوہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ تو اسی موقع پر پانی کی جب ضرورت پیش آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے قوم کے کہنے پر دعا کی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی نے یہ کام کیا ہو، دیگر انبیاء کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے بھی مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کی ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص نے اپنی پانی کی ضرورت یعنی کہا کہ ہماری فصلیں سوکھ رہی ہیں، قحط کا دور ہے، پانی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے ہی کے دوران یعنی منبر ہی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر بادل اٹھنا شروع ہوئے اور ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب ان کی قوم نے پانی کی ضرورت محسوس کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے باہر آئے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی تھی، وہ اپنے پیروں کو اوپر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کر رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ چرند اور پرند اور تمام جو دوسری چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، ان کی بولی کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی صلاحیت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ چیونٹی دعا کر رہی تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ چیونٹی یعنی دوسری مخلوق اس کام کو کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا سن رہا ہے اور ہمیں اب دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور چنانچہ وہ واپس آ گئے۔ اور یہ صحیح احادیث میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے عصا کو چٹان پر مارو، پہاڑی پر مارو۔ اور جب انہوں نے اس کو مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھر ان کے مارنے سے وہی عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا بن جاتا تھا، اور جب ضرورت ہوتی تھی تو وہ لاٹھی ہی بن جاتا تھا، اور اسے اپنی بکریوں کے لیے پتے وغیرہ بھی موسیٰ علیہ السلام جھاڑ لیتے تھے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرط ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی اس سے جھاڑ لیتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ قدرت بخشی موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اژدہا بن جاتی تھی اور سانپ کی مختلف شکلیں بھی اختیار کر لیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ چٹان پر مارو عصا کو، انہوں نے مارا تو وہاں پر 12 چشمے جاری ہو گئے، وہ چٹان پھٹ گئی، 12 چشمے جاری ہو گئے۔
12 چشمے کیوں جاری ہوئے؟ کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی برکت دی تھی کہ ہر بیٹے کی اولاد سے ایک قبیلہ آباد ہو گیا، اور اتنے بڑے بڑے قبیلے تھے کہ وہ 12 قبیلوں پر مشتمل جو آبادی تھی وہ 6 لاکھ سے زیادہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظم کیا کہ 12 چشمے جاری کر دیے اور فرمایا کلو اناس مشربہم، یعنی ہر گروہ کو، ہر قبیلے کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے پانی پینے کی اور پانی لینے کی جگہ کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام تھا۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ ایک بہت بڑی نہر جاری فرما دیتا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہہ دیتے کہ اس نہر سے اپنی ضرورتیں پوری کرو، لیکن دیکھیں کہ اس میں بدنظمی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو جو کام پسند ہے بندوں کا وہ نظم کے ساتھ پسند ہے۔ بندوں کے جو کام ہوں وہ انتظامی امور ہوں وہ نظم کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بارے میں فرمایا کہ ہر ایک نے یہ جان لیا کہ اس کے پانی پینے کی جگہ کیا ہے، اور یہ فرمایا ساتھ ساتھ کلوا واشربوا من رزق اللہ، یعنی کھاؤ اور پیو، جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو۔ پاکیزہ چیزوں کی بات کی گئی ہے دوسرے مقامات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے بندوں کو، بندے اس میں سے کھائیں اور پئیں اور پاکیزہ چیزیں کھائیں۔ خبیث چیزوں سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال نہ کرنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ تقویٰ کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کو استعمال کرنا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو مزید میں تمہیں نوازتا رہوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو میرے عذاب، میری پکڑ پہنچ سکتے ہیں، میں ان نعمتوں کو تم سے چھین بھی سکتا ہوں۔ تو نعمتوں کو ضائع کرنا، برباد کرنا اور اسراف کرنا اور ایک دوسرے کے تعلق سے حسد کرنا اور زمین میں فساد پھیلانا، یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور نعمتیں مل جانے پر بہت زیادہ پھولے نہ سمانا، اترانا، فخر کرنا، غرور کرنا، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگر نعمتیں کسی وقت میسر نہ آئیں، کوئی چیز کی کمی واقع ہو جائے تو اس پر صبر کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ زمین میں فساد کیا ہے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں ہمیں استعمال کرنے کے لیے بتائی ہیں ان کی جگہ پر ان کو گلا کر، سڑا کر غلیظ چیزوں میں تبدیل کر دینا، اور دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رزق کا نظام بنایا ہے اس کو درہم برہم کر دینا اور دنیا کو فساد سے بھر دینا، اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ کہا فساد کی ضد جو ہے وہ اصلاح ہے، دنیا کے اندر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، فلاح کے کام کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے جو فائدے کے کام ہیں ان کے کرنے کی ضرورت ہے، جو امن اور شانتی کے کام ہیں ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے، جو برائی کے کام ہیں، جو خبیث کام ہیں جن سے دنیا کو پریشانی ہو سکتی ہے، انسان پریشان ہو سکتے ہیں، دوسری مخلوقات بھی پریشان ہو سکتی ہیں، ان سارے کاموں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی بندے کی ضرورت ہو، اس ضرورت کے لیے اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ پیغمبروں کی تعلیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی ایک چیز سکھائی تھی، آپ نے فرمایا کہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو اللہ ہی سے مانگو، یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ تو ہمیں اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سورہ فاتحہ میں سکھائی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگنے کی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ مانگنے کی چیزوں میں سے وہ ہدایت کی دعا ہے۔ بندے کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے سیدھے راستے پر گامزن رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں ضروری قرار دیا ہے۔ بندہ ہر وقت تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، اور
ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا کی جاتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جو لوگ جن پر تیرا غضب نازل ہو گیا جو راستے سے بھٹک گئے۔ تو بندہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے اور کوششیں بھی کرتا رہے اور اپنے سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔